آج کے بعد آپ کو ملائی سے دیسی گھی بنانا بہت ایزی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اسی میتھڈ کو فالو کریں گی ہمیشہ، کیونکہ یہ بہت ہی کم وقت بھی لگتا ہے اور بہت زیادہ اریٹیٹ نہیں کرتا، میس نہیں پھیلاتا، صاف ستھرا میتھڈ ہے اور آپ کو بہت ہی پسند آئے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپفلی آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے، الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج کی روٹین ہے وہی ڈیلی گھر کے کام، اور اس کے علاوہ میں آپ کو ملائی جو کلیکٹ کرتے ہیں ہم ڈیلی، اس کی جو ہے اس سے میں دیسی گھی بنانا آپ کو سکھاؤں گی۔ بہت ہی آسان میتھڈ ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ یہ میں نے اس کے اندر ملائی، میرے پاس تھوڑی سی چھوٹا والا بول تھا اس دفعہ، لیکن میں فریج کی صفائی کر رہی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ چلو اس کا میں دیسی گھی بنا لیتی ہوں، کیونکہ ادھر ادھر رکھنے سے پھر ملائی خراب ہو جاتی ہے۔ تو میں نے یہ ملائی ڈالی ہے اور اس کے اندر میں نے 2 چمچ جو ہیں وہ پیور آٹا ڈالا ہے، جو بھی آپ گھر میں یوز کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے اس کے اندر میلٹ کر دینا تاکہ اس کی کوئی گٹلی وغیرہ نہ رہے، اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے فلیم جو ہے وہ کافی سلو رکھنی ہے، بہت زیادہ تیز نہیں رکھنی، کیونکہ اس سے ملائی جو ہے وہ جلنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور آپ نے چمچ بھی مسلسل ہلاتے جانا ہے۔ اپنے گھر کے یہ چولہے کے قریب کے جو بھی کام ہوتے ہیں، جیسے برتن دھونے ہیں، برتن سمیٹنے ہیں، اس کے علاوہ کچن کی صفائی ہوگی، یہ سارے کام جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے وہ آپ نے ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو ہے اپنا اس کا پروسیس ہوتا جائے گا۔ تو جب آپ سوچ لیں کہ آپ ملائی بنانے والے ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو فلیم بھی دکھا دیتی ہوں۔ فلیم بہت ہی میڈیم سی ہے، لو ٹو میڈیم سی ہے، تو یہ میں نے آپ کو دکھا دی ہے۔ اب آپ اسی فلیم پہ اس کو رکھ دیں اور اپنے دوسرے کام کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ بالکل ہی بہت آسانی سے جو ہے گھی سیپریٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے یوٹیوب پہ، ویڈیوز بھی میں نے بہت ساری دیکھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پہلے ملائی کلیکٹ کرتے ہیں، پھر اس کو دہی بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کرتے ہیں، پھر اس کا مکھن نکالتے ہیں۔ ایک بہت ہی لمبا پروسیس ہوتا ہے اور بہت ہی میس پھیلانے والا پروسیس ہوتا ہے، اس میں اتنا کچھ گندا ہوتا ہے کہ حد سے زیادہ۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ میتھڈ جب آپ دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ اسی طرح، یہ بہت ہی صاف ستھرا تھا میتھڈ ہے، کوئی زیادہ میس نہیں پھیلاتا، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، آپ گھر کے کام کرتے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دیسی گھی تیار ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ فرسٹ ٹائم بھی بنا رہے ہیں نا تو یہ میری گارنٹی ہے کہ آپ بہت اچھا دیسی گھی بنا لیں گے۔ بس تھوڑی سی جو بھی میں چھوٹی چھوٹی آپ کو انسٹرکشنز دے رہی ہوں نا، ساتھ ساتھ ان کو فالو ضرور کر لیجیے گا، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی جو بھی چیزیں میں آپ لوگوں کو پریکاشنز بتا رہی ہوں یا انسٹرکشنز دے رہی ہوں، یہ میرا اپنا جیسے انسان کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، کیونکہ میں نے بہت دفعہ جو ہے وہ غلطیاں بھی کی ہیں، غلطیوں سے سیکھا بھی ہے، تو اسی طرح بہت ساری غلطیاں کر کر کے انسان پھر آخر میں پرفیکٹ ضرور ہو جاتا ہے۔ اور مجھے دیسی گھی بنانا بالکل بھی مشکل نہیں لگتا، جس طرح سے میں لوگوں کو دیکھتی ہوں نا اتنا زیادہ پینک کرتے ہوئے، تو پھر میں سوچتی ہوں کہ مجھے یہ اپنا میتھڈ ضرور بتانا چاہیے۔ تو اگر آپ اس پروسیس کو دیکھیں گے نا تو بہت ہی اچھے سے آپ کو دیسی گھی مل جاتا ہے۔ تو آپ اس کو اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو فیل ہوگا کہ ابھی دیسی گھی جو ہے وہ سیپریٹ ہونے لگ گیا ہے۔ آپ نے اس کا چمچ مسلسل چلاتے رہنا ہے، جیسے 1-2 منٹ چھوڑ دینا ہے، اس کے بعد پھر اپنے کام کر لینے ہیں، وہ سمیٹ لینے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے اس کو چمچ چلا دینا ہے۔ تو بس اسی طرح سے تھوڑی ٹائم لگے گا، جیسے 15-20 منٹ، یا موسٹلی ہارڈلی اگر بہت زیادہ ملائی ہوگی تو آدھا گھنٹہ لگے گا، بس اس سے زیادہ نہیں لگتا۔ تو پھر میں آپ کو بہت ہی قریب سے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں آپ اس کا جو گھی ہے وہ سیپریٹ ہونے لگ گیا ہے۔ تو اسی دوران جو ہے میں نے ڈیلی روٹین کے کام کر لیے، جو چھوٹے موٹے کام تھے، کچن صاف کر لیا، کچن کے برتن سمیٹ لیے، برتن دھو لیے اور ان کو ریک میں بھی سجا دیا۔ اور اب آپ یہ دیکھیں میں پھر سے اس کو چمچ لگا رہی ہوں، تو یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا گھی جو ہے وہ سیپریٹ ہو رہا ہے۔ تو آپ نے بہت ہی پیشنس کے ساتھ اس کو نا ہلکے ہلکے کرنا، لیکن سلو آنچ جتنی میں نے شروع میں رکھی تھی نا، جو میں نے آپ کو دکھائی ہے آنچ اتنی ہی رکھنی ہے، اس سے بڑھانی نہیں ہے۔ اب میں پھر آپ کو تھوڑی سی آنچ دکھا دیتی ہوں، میری آنچ وہی بیلنس آنچ رکھی ہوئی ہے شروع سے لے کر اب تک۔ اور اب دیکھیں گھی جو ہے کافی سارا نکلنے لگا ہے۔ ملائی میرے پاس بہت زیادہ نہیں تھی، ایک چھوٹا سا بول تھا جو میں نے آپ کو شروع میں دکھایا، تو اس سے بہت اچھا خاصا گھی نکل آتا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیے یہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو میرے چھوٹے موٹے کام رہ گئے تھے باقی، پھر میں نے وہ بھی ساتھ میں لگا دی ہیں، کچھ پلیٹس وغیرہ ارینج کرنے والی رہتی تھیں، تو میں نے سوچا چلیں جب تک یہ اپنا پروسیس اس کا چلتا ہے تو میں اپنے کام کر لیتی ہوں۔ اگر آپ اس قسم کی ڈیلی ویڈیوز، ڈیلی ولاگز اور اس قسم کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو یہ دیکھیں جناب، ابھی میں نے صرف چیزیں ہی سمیٹی ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے یہ بالکل بہت ہی اچھا اس کا گھی نکل آیا۔ اچھا، آپ نے جب گھی نکلنا سٹارٹ ہوتا ہے نا تو اسی وقت نہیں نکالنا، آپ نے اس کا یہ جو اگر آپ فوراً گھی نکالنا شروع کر دیں گے نا تو وہ کچا کچا سا ہوتا ہے، اس میں پھپھنی لگ جاتی ہے، جیسے وہ جو ہوتا ہے نا گرین کائی سی لگ جاتی ہے، تو وہ آپ نے نہیں کرنا۔ آپ نے اس کے اس پروسیس تک آنے کی تھوڑی سی
تھوڑا سا انتظار کرنا ہے۔ تو اب جس طرح سے یہ ہلکا سا گولڈن براؤن ہو جاتا ہے نا، تو اس وقت آپ نے پھر اس کو نکالنا بند کر، آپ نے چولہا آف کر دینا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں بہت ہی دانے دار اس کی ملائی بن گئی ہے، یعنی بالکل جلی نہیں ہے، خراب نہیں ہوئی ہے، بالکل براؤن، اس کا لائٹ براؤن سا کلر ہے۔ تو اس میں آپ کا بہت اچھا گھی نکل آتا ہے ماشاءاللہ سے، کیونکہ صرف ایک چھوٹا باؤل ہے لیکن یہ اتنا گھی ضرور نکلتا ہے کہ آپ ایک پراٹھا 15 دن تک ڈیلی بنا لیں۔ تو اب میں اس کو جو ہے سیپریٹ کر رہی ہوں۔ اچھا، مجھ سے تھوڑا سا یہاں یہ ہوا تھا، جب میں نے یہ کام کیا نا، اس کے بعد پھر میں نے اس کو رکھ کے دوسرے کاموں میں لگ گئی۔ تو لیکن آپ نے اس کو جب اس کو فلیم آف کر دیتے ہیں نا، تو اس کے بعد آپ نے اس کو فوراً نکال لینا، ورنہ یہ جو ملائی ہوتی ہے نا اس کے اندر سوک ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فوراً اس کو نکال لینا۔ اور ہاں، ایک اور اہم بات وہ بتاؤں، وہ یہ کہ آپ نے پلاسٹک کے کسی بھی نہ تو بول میں نکالنی ہے، نہ کسی پلاسٹک کی چیز میں نکالنی ہے۔ جیسے اگر آپ کے پاس اسٹیل کا کوئی باؤل ہے، یا اس طرح میرے پاس یہ پڑا ہوا تھا ہولپر کا پرانا والا ڈبہ، تو میں اس کے اندر نکال رہی ہوں، تو آپ نے بھی اسی طرح نکالنا ہے، کیونکہ گرم گرم گھی جب آپ کسی بھی پلاسٹک کی چیز میں نکالتے ہیں، یا پلاسٹک کے باکس میں یا پلاسٹک کی بوٹل میں نکالتے ہیں، تو وہ بوٹل جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے، تاکہ آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے، میں نے یہ ایکسپیرینس کر لیا ہے۔ تو آپ لوگ اس سے بچ جائیں، اس نقصان ہونے سے۔ تو جناب یہ ہے میرا، یہ ابھی میں جو ہے اس میں سے سارا گھی جو ہے وہ سیپریٹ کر رہی ہوں۔ تو اس میں آپ بڑی والی جو ہوتی ہے نا چھنی، وہ بھی لے سکتے ہو، لیکن میرے پاس ابھی بڑی مجھے مل نہیں رہی تھی، تو اس وجہ سے میں اس میں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے، تھوڑا مشکل لگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آرام سے نکل آتی ہے۔ میں چائے چھنی سے ہی چھان رہی تھی۔ آپ لوگ اپنی روٹین ضرور شیئر کیجیے گا کہ آپ لوگ کس طرح سے دیسی گھی بناتے ہیں، آپ لوگوں کا میتھڈ میری طرح ہی ہے یا آپ لوگ کسی اور میتھڈ سے بناتے ہیں، کیونکہ میرا تو خالص پنجابیوں والا اسٹائل ہے، کیونکہ میں نے بچپن سے یہی دیکھا ہے اسی طرح سے گھی نکالتے ہوئے، تو اس وجہ سے مجھے یہی پتہ ہے اور ہم اسی طرح سے نکالتے ہیں۔ آپ کو میرا میتھڈ کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ اس کو لائک بھی کر دیجیے گا، اور اپنے فرینڈ فیملی ممبرس میں جو بہنیں آپ کی دیسی گھی وغیرہ بناتی ہوں تو ان کو بھی شیئر کر دیجیے گا، تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور وہ بہت لمبے لیندی پروسیس سے بچ جائیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ بہت اچھا سا، جتنی میرے پاس ملائی تھی نا اس کے حساب سے بہت ہی اچھا گھی نکلا ہے، اور اس میں سے ماشاءاللہ ضائع بھی بالکل نہیں ہوتا اور بہت اچھا نکلتا ہے۔ تو یہ آپ کے بہت ہی کام آنے والی چیز ہے۔ ایک اور ابھی ہے، رکیے گا، ابھی جائیے گا مت، کیونکہ ابھی ایک اور چیز بتانے والی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ اس پوری ملائی ہے جو اس میں سے بچی ہوئی ہے۔ اب آپ نے اس میں کیا کرنا ہے، اب آپ اس کے اندر گڑ ڈال لیں یا چینی کے 2 چمچ ڈال لیں، اور اس کے اندر تھوڑا سا بیسن ڈال لیں۔ جیسے میں نے اس کے اندر 2 چمچ بیسن ڈالا تھا، کیونکہ اس کے اندر ابھی بھی آئل کافی سارا ہوتا ہے، تو آپ نے 2 چمچ بیسن ڈال کے اس کو اچھے سے تھوڑا سا بھون لینا ہے۔ جب بیسن کا کچا پن ختم ہو جائے تو پھر اس کے اندر 2 چمچ آپ چینی ڈال لیں، اور یہ بہت ہی مزے کی ایک پنجیری ٹائپ کی بن جاتی ہے۔ تو آپ اس کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ ہوپ فلی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔